کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا تختہ، اس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک بہت بڑا مینار، اور مینار کے اوپر رسے سے بندھا ایک بہت بڑا پتھر لٹک رہا تھا ایک چرخے کے اوپر۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچا جاتا اور اس کو پھر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا بھاری پتھر بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر گرتا اس پٹے کے اوپر، اور اپنے نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے قریب کھڑا کیا گیا۔ ان میں ایک عالم تھا، دوسرا وکیل تھا، جبکہ تیسرا ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے اس عالم کو موت کے تختے پر لٹایا گیا اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ عالم نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا خدا پر پختہ یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی بھی زندگی اور موت نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا اور اس رسے کو ایک طرف سے کھینچا گیا، اور جب چھوڑا گیا تو وہ رسا بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آیا اور پتھر نیچے آ کر اس عالم کے سر کے چند انچ پہلے رک گیا۔ سب بڑے حیران رہ گئے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا انصاف۔ سب نے واہ واہ کی اور اس طرح عالم کی جان بخشی ہو گئی۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ وکیل کو بھی اس تختے پر لٹایا گیا، اور جب وکیل سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو وکیل نے کہا کہ میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، تمام عمر میں نے حق اور سچ کی بات کی ہے، میرا بھی خدا پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ رسے کو چھوڑا جائے، تو جلادوں نے رسے کو کھینچ کر جب چھوڑا تو اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ پتھر زمین کی طرف آیا، اور آتے ہی پہلے کی طرح وکیل کے سر کے چند انچ کے فاصلے پر پتھر رک گیا اور وکیل کی جان بچ گئی۔ تمام لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کے اس انصاف پر عش کر اٹھے کہ وکیل کے سچ گوئی اور اس کے انصاف نے اسے بچا لیا۔ اس کے بعد آخر میں فلسفی کی باری تھی۔ فلسفی صاحب کو بھی تختے پر لٹایا گیا، اور جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، نہ تو عالم کو اس کے خدا پر پختہ یقین نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو انصاف نے، بلکہ میں نے رسے کو بغور دیکھا ہے کہ رسے پر ایک گرہ لگی ہوئی ہے، اور جب رسے کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ گرہ اٹک جاتی ہے اور رسہ پورا کھل نہیں پاتا، اور رسہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے عالم اور وکیل کی جان بچی۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو واقعی رسے پر ایک گرہ تھی، جو کہ چرخی پر رسہ کھلنے میں رکاوٹ بن جاتی تھی، جس کی وجہ سے رسہ پورا کھل نہیں پاتا تھا۔ اس کے بعد رسے کی گرہ کھول دی گئی، اور دوبارہ جب رسہ چھوڑا گیا تو وہ پتھر گھومتا ہوا آیا اور اس فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ اس حقائق سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی خاموش رہنا بہت بڑی حکمت ہے۔